السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ ایک سبق آموز واقعہ، اس واقعے سے مجھے اور آپ کو سبق لینا چاہیے۔ واقعہ ہے کہ ایک زمانے میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ اس بادشاہ نے اپنے تمام درباریوں کو بلایا اور کہا کہ تمہارے درمیان، عقل مندوں کے درمیان ایک بیوقوف کا ہونا بھی ضروری ہے۔ وہ اس لیے تاکہ وقت گزر جائے اور سیر و تفریح ہو جائے۔ تو بڑی کوشش کے بعد ایک بیوقوف کو ڈھونڈ لیا اور اس کا انتخاب کر لیا، اور اس کے لیے ایک خاص قسم کا تاج بنوا دیا گیا جس سے اس کی پہچان ہو جائے کہ یہ بیوقوف ہے۔ اور روز آنا بادشاہ سلامت اس سے چند سوال کرتا، اور جب وہ بیوقوف جواب دیتا تو اس سے بادشاہ اور اس کے درباری ہنستے اور ان کا وقت گزر رہا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ سلامت سخت بیمار ہو گیا، علیل ہو گیا، اور ڈاکٹروں نے اور طبیبوں نے جواب دے دیا۔ کیا دے دیا؟ جواب دے دیا۔ اور بادشاہ نے اب اپنے درباریوں سے کہا، اپنے ملنے جلنے والوں سے کہا کہ میں اب آخری وقت بیوقوف کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ بیوقوف کو بلایا گیا، طلب کیا گیا، بادشاہ سلامت کے پاس آیا، اور بادشاہ سلامت نے اس سے کہا کہ اب تک ہم نے تجھ سے سوال کیے تھے، آج تو مجھ سے سوال کر، میں تیرے سوالوں کا جواب دوں گا۔ تو بادشاہ سلامت سے اس نے پہلا سوال کیا، یہ فرمایا کہ بادشاہ سلامت یہ بتائیے کہ آپ مرنے کے بعد کہاں جائیں گے، موت کے بعد کہاں جائیں گے؟ اس نے کہا کہ اپنے اللہ سے جا ملوں گا، خالق المالک کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ اور اس کا دوسرا سوال یہ تھا کہ اس نے پوچھا کہ بادشاہ سلامت آپ وہاں کتنے دن رہیں گے؟ بادشاہ سلامت نے کہا کہ میں وہاں ہمیشہ رہوں گا، ہمیشہ کی زندگی وہی ہے، میں ہمیشہ وہیں رہوں گا۔ اور پھر تیسرا سوال کیا، یہ کہا کہ بادشاہ سلامت آپ نے بڑی سلطنت پہ حکومت کی ہے، بڑے رقبے پر حکومت کی ہے، آپ نے وہاں کے لیے انتظامات کیے ہوں گے اور اپنے آرام کے لیے بھی انتظام کیا ہوگا، آپ نے کیا کیا ہے وہاں کے لیے؟ تو بادشاہ سلامت نے جواب نہیں دیا۔ تو اس بیوقوف کی جو تاج پوشی تھی، جو اس کا امامہ تھا، جو پگڑی بنائی دی گئی تھی اس کے لیے ایک خاص قسم کی، وہ اس نے اپنے سر سے پگڑی اتاری، تاج اتارا اور بادشاہ کے سر پر رکھ دیا اور فرمایا کہ میرے لیے نہیں، یہ تاج آپ کے لیے ہے۔ اب بتائیے کہ بیوقوف میں ہوں یا آپ ہے؟ آپ نے دنیا میں سلطنتوں پر حکومت کی ہے، بڑے آرام سے زندگی گزاری، اور وہاں کے لیے کچھ نہیں کیا۔ تو ہمیں چاہیے اور آپ کو چاہیے کہ اپنی یہاں کی زندگی کے ساتھ ساتھ آخرت کی زندگی کو بہتر بنائے۔ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ یہ واقعہ میرے لیے اور آپ کے لیے سبق آموز ہے، ہم سب کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔